مسئلہ یہ کہ یہ سفر کا مہینہ ہے تو اس میں ایک غلط فہمی ہے، لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں. یہ بھی وہمی ہونے کی دلیل ہے انسان کے. جس چیز کے منحوس ہونے کی کوئی شریعت میں دلیل نہیں ہے، نہ کوئی اس کی سائنٹیفک دلیل ہے نہ شریعت کی. کوئی سائنسدانوں نے تحقیق کی ہو کہ اس مہینے میں کچھ مخصوص قسم کی ریز نکلتی ہیں تو بھی ہم مان لیں کہ چلو بھائی سائنسدان کہہ رہے ہیں. اور سائنسدان نہیں کہتے تو پھر ہمارے پاس ایک دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ پیغمبر کی بات، بلکہ وہ پہلا ذریعہ ہے. سب سے پہلے پیغمبر کی بات. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سفر کے بارے میں کہیں بھی نہیں ہے کہ منحوس ہے. اسلام میں نہ کوئی دن منحوس نہ کوئی مہینہ منحوس. برکت والے دن تو ہیں جن میں اضافی برکتیں ہیں، نحوست کسی دن میں نہیں ہے. تو اس لیے اس مہینے کو منحوس سمجھنا یہ بدعت ہے، غلط ہے. اور یاد رکھیں جو آدمی وہمی ہوتا ہے اللہ کے معاملات پھر اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتے ہیں. تو اس لیے ایک دفعہ ہمت کریں کہ اس مہینے کو منحوس سمجھنا چھوڑ دیں. شیعہ لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، محرم میں بھی شادی نہیں کرتے، سفر میں بھی نہیں. تو ان کو سمجھنے دیں، کیونکہ ان کا مسلک ہے یہ. اس زمانے میں انسان نہ اپنے مسلک کو چھوڑے نہ دوسرے کے مسلک کو چھیڑے، نہ ان سے بحث مباحثہ کریں. ان کا مذہب ہے، وہ اگر اس پہ مطمئن ہے تو ٹھیک ہے، ان کو چلنے دیں. آپ سنی ہیں، دیکھو ابھی آپ نے نماز پڑھی شیعہ کے طریقے سے، سنی کے طریقے سے. سنی کے طریقے سے امام بارگاہوں میں جو جمعے کی نمازیں ہوئی شیعہ لوگوں نے پڑھی، وہ کس طریقے سے؟ شیعہ والے طریقے سے. تو آپ نے کوئی جا کے ان کو پریشان کیا کہ یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ وہ اس لیے کہ بھائی وہ ان کا مسلک ہے، ایسے ہی کر لیں دے. آپ کا مذہب جیسے تھا آپ نے ایسے پڑھ لی. تو صرف نماز میں نہیں باقی چیزوں میں بھی ہونا چاہیے. ان کا مذہب ہے محرم اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس میں شادی نہیں کرتے. سنی مذہب نہیں ہے یہ. تو آپ ایک مذہب کو فالو کریں نا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس چیز کے منحوس ہونے کی دلیل نہیں ہے تو اس میں پھر ایسا کام کرنا چاہیے تاکہ آپ کے عقیدے کی اصلاح ہو. دیکھو بنی اسرائیل کو اللہ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے. کوئی اور جانور بھی تو کہہ سکتے تھے ذبح کرو. اس کی حکمت بعض علماء نے بیان کی ہے کہ جیسے ہندوؤں میں گائے کو ماتا سمجھا جاتا ہے نا، تو یہ بہت پرانا ہے. گائے کی عبادت قدیم زمانے سے ہوتی آ رہی ہے. تو بنی اسرائیل میں بھی یہ شرک آہستہ آہستہ آنے لگا تھا، گائے کو مقدس سمجھنا. اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ گائے کو جو ہے معبود سمجھنا چھوڑ دو، اتنا کافی نہیں ہے. بنی اسرائیل تو حضرت موسیٰ پر ایمان لائے تھے نا، تو وہ گائے کو تھوڑی خدا سمجھتے تھے. لیکن اللہ نے کہا اتنا نہیں، اس کو اپنے ہاتھ سے گلا کاٹو، گائے کا ذبح کرو. کیونکہ جس کے دل میں ذرا سا بھی وہم ہوگا نا وہ گلا کم از کم نہیں کاٹے گا، کہیں ایسا نہ ہو گائے ماتا بددعا دے اور میرے سارا ہی بیڑا غرق ہو جائے. تو اللہ نے کیا کہا؟ گلا کاٹو اس گائے کا، ذبح کرو، گائے ذبح کرو. تبھی بنی اسرائیل نے حیل و حجت کہ دل میں تھوڑا سا کہیں چور چھپا ہوا تھا کہ گائے نہیں بکری کاٹ لیں گے، دمبا کاٹ لیں گے، یہ گائے کا کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کی مثال ہے جیسے کوئی ہندو اسلام قبول کرے، بقرعید کے دن اس کی پہلی کوشش تو کیا ہوگی؟ گائے کے علاوہ کوئی چیز ذبح کر لوں میں، کیونکہ ایک طویل عرصے سے گائے کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو چکی. اب آپ پہلے ہی مہینے اس کو کہتے ہیں گائے کاٹو، تو کہے گا ٹھیک ہے گائے کاٹنے سے نقصان تو نہیں ہوگا، لیکن اگر ہو گیا، ہمارے سارے بزرگ صدیوں سے کہتے آئے ہیں گائے ماتا ہے، تو وہ کوشش کیا کرے گا کہ گائے کے علاوہ کچھ بھی کٹوا لو. تو اس لیے اللہ نے کیا کہا بنی اسرائیل کو؟ گائے کاٹنی پڑے گی، بکری نہیں، دمبا نہیں، اونٹ نہیں، گائے کاٹو. تو بنی اسرائیل اسی چکر میں تھے کہ گائے کے علاوہ کچھ اور ہو جائے. تبھی سوالات کیسی گائے ہونی چاہیے، اللہ نے کٹوائی. تو یہ جب تک دماغ سے انسان کے فاسد عقیدہ نہیں نکلتا، جب تک کہ اس کی علاج خود نہیں کرتا. تو محرم اور سفر میں شادیاں کیا کریں، تقریبات محرم سفر میں رکھا کریں. اس سے آپ کے دماغ میں یہ جو خناس بھرا ہوا ہے نا کہ یہ منحوس ہے، یہ دماغ سے نکل جائے گا. باقی کسی دوسرے کے مذہب کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. دفتر میں کوئی شیعہ ہے، اس سے جا کے بحث شروع کر دی کہ تم اپنے دماغ سے یہ خناس نکل، اس کے لیے خناس نہیں ہے، یہ اس کا مذہب ہے، اس کو اس پہ چلنے دیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس نے اگر چھوڑنا ہوگا تو پورا شیعہ مذہب چھوڑ کے ادھر آئے گا، نہیں چھوڑنا ہوگا تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آدھی چیز چھوڑ دے آدھا ویسے ہی رہے، ایسا نہیں ہوتا. اس کو کہیں تمہیں اگر یہ سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، قیامت کے دن تم اگر سمجھتے ہو کہ اللہ کو ہم جواب دے دیں گے تو ٹھیک ہے. تو یہ میں بار بار بتاتا ہوں، یہ جو دور چل رہا ہے یہ اختلاف اور فتنوں کا دور ہے. اس میں کسی کو چھیڑ چھاڑ کی کوشش، کیونکہ تھوڑا سا چھیڑیں گے نا وہ بہت چھڑ جاتا ہے. پھر آدمی کسی کو ذرا سا آپ نے اگر یوں کر کے ابھی چھیڑ کے دیکھیں کسی نمازی کو، باہر ذرا سا چھیڑیں گے پھر دیکھیں وہ آگے سے ہاتھا پائی، تو وہ افورڈ نہیں کر پاتا آدمی. پھر
تھوڑا بھی نہ چھیڑے, اپنے کام سے کام رکھیں. جو آپ سے ہدایت لینے کے لیے آ رہا ہے, جیسے آپ لوگ تو خود مجھ سے یہاں آئے ہیں نا سیکھنے کے لیے, بیان سننے کے لیے, تو میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں. کبھی ایسا نہیں ہوتا آپ کے گھر جا کے میں نے آپ کو خود سے چھیڑا ہو کہ یہ سفر میں شادی کیوں نہیں کر رکھی, اتنی ربیع الاول کی ڈیٹ کیوں لی ہے بچی کی آپ نے. جب میں نے آپ کو بیان میں سمجھایا تھا کہ سفر منحوس نہیں ہے, تو پھر ربیع الاول تک چھلانگ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ کبھی آیا کسی کو؟ بھائی پھر جو آپ ربیع الاول میں کریں, آپ کریں ہی نہیں سرے سے شادی, ساری زندگی کمارے رہیں, ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. صحیح ہے نا؟ تو چھیڑ چھاڑ کا زمانہ نہیں ہے. البتہ اپنے عقیدے پر کم از کم مضبوط رہیں. محرم اور سفر میں شادیاں کیا کریں. تقریبات جو بھی جائز تقریبات ہوتی ہیں محرم سفر میں, اس کو نحوست کا تصور دماغ سے نکال دیں بالکل. اور پھر اگر اللہ نہ کرے کوئی شادی ناکام ہو گئی محرم کی وجہ سے, یعنی محرم کی وجہ سے تو نہیں ہوگی, محرم میں کیا اور شادی ناکام ہو گئی اتفاق سے, تو یوں نہ کہیں کہ محرم کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ سوچیں جس کی ربیع الاول میں ہوئی تھی اس کی کون سی کامیاب ہوئی ہے. آج کل کہاں شادیاں کامیاب ہو رہی ہیں. شادی کامیاب کرنے کے لیے محرم سفر کی بات نہیں ہوتی, اس کے لیے میاں بیوی میں میچنگ اور دونوں کی ماں باپ نے کیا تربیت کی ہے, کیسے, یہ ساری چیزوں کا دخل ہوتا ہے. اس کا محرم یا سفر سے کوئی تعلق نہیں.